محفل یا کوئی بات سجانی ہو تو بڑی تگدو کرتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے لیے یہ کام کیا۔ کبھی یہ سوچا کرے جب بھی محفل میں آئے کرے تو یہ سوچ ذہن میں رکھا کرے کہ میں کسی کے لیے نہیں آیا، حسنین کے نانا کے لیے آیا۔ یہ سب سے بڑی بابرکت بات ہے کہ ہم اس ہستی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالائے رخاں، نیر تاباں، سر نشین ما بشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہراں جمالا، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیاں گزر گئی، جب بھی ان کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی کل ہو کر گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے بھائیو، اہل ایمان جو ایمان والے ہیں وہ حضور کے ذکر سے اپنے دل کو تسکین پا لیتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یعنی حضور کا ذکر بھی سن رہا ہے لیکن اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، تو جو دل وہ دھڑک رہا ہے وہ دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے، کیونکہ مومن کا دل تسکین ہی کسی اور سے نہیں پاتا، حسنین کے نانا کے ذکر سے پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، جوں جوں تذکرہ کرتے جاؤ گے یہ ایسی کستوری ہے کہ جوں جوں چھیڑو گے خوشبو پھیلتی جائے گی، یہ خوشبو پھیلتی جائے گی۔ مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم دنیا کے کسی نام سے دل کو تسکین لیتے ہیں، کبھی اس نام کو دل سے پکار کر تو دیکھیں۔ میرے بھائیو، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک مرید کا نام زید تھا، وہ مرید ہوا تو اس کا نام پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ قاضی زید ہے۔ دن گزرا، رات گزری، دوبارہ دوسرے دن پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ قاضی زید۔ تو 20 سال گزر گئے اور وہ بڑا ہی قریب تھا اپنے پیر کے۔ 20ویں سال جو ہے
मुरीद ने पूछा, हजरत साहब आप मुझसे नाराज हैं, मेरा नाम ही नहीं आपको आया। आज मैं दूसरे दिन पूछ लू ना मुरीद से, मुरीद कहना है पीर साहब इत्थे नहीं पहचान दे गो, अगा किवें पहचानना है। तो अब जब उन्होंने सवाल किया उस मुरीद ने कि 20 साल गुजर गए आप मेरा नाम पूछते हुए, मेरा नाम ही नहीं आपको आता। आप आगे से कहते हैं, जब से उसका नाम पड़ा है, जब से मैंने उसका नाम पढ़ा है, किसी और का नाम याद ही नहीं रहता। मेरे भाइयों, ऐसे तो नहीं, ये नाम कोई आम नाम तो नहीं है जिसको अल्लाह पाक कहता है वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम। ये कोई आम नाम तो नहीं है मेरे भाइयों। ये वक्त चाश्त, जब सूरज की तरफ देखा ना जाए, तेरे रोशन चेहरे की कसम, यानी ये वक्त चाश्त जब सूरज की तरफ देखा नहीं जाता। और दुहा से आज बताऊं कि दुहा से क्या मुराद है और लैल से क्या मुराद है। दुहा से क्या मुराद है और लैल से क्या मुराद है। और घर वालों की बात घर वालों से पूछते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि दुहा से मुराद है मिलाद का दिन और लैल से मुराद है मिराज की शब। यानी अल्लाह ये कसम उठा रहा है कि तेरे आने की भी कसम और तेरे जाने की भी कसम। यानी तेरे आने की भी कसम उठा रहा हूं और तेरे जाने की भी कसम उठा रहा हूं। और दूसरा कौल सुनते जाएं, दुहा से मुराद हजूर का नूरे इल्म है। दुहा से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे इल्म है, जिससे कोई बात भी पोशीदा नहीं है, कोई बात पोशीदा नहीं है। मजलिस लगी हुई थी, एक सहाबी हजरत वाबसा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब जैसे लोग बैठे हैं, पीछे जगह मिल गई, लोग बंदा पीछे आया तो वो बैठ गया। अब सरकार की महफिल सजी हुई थी और हजरत वाबसा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे आए तो पीछे ही बैठ गए। अब सदरे महफिल की मर्जी है कि वो आगे बुला ले। अब सदरे महफिल में कोई और ना हो, कमली वाला हो, कोई और ना हो जिससे बद्दुआ कहने वाला खुदा हो मेरे भाइयों, और बल्लैल कहने वाला भी खुदा हो, और वो कहे और जिसके लब मिले तो अल्लाह कहे लब तो तेरे हिलते हैं पर तेरे लबों में तेरा खुदा बोलता है। अब ये वही हस्ती कह रही है कि कबाब साहब करीब आ जाओ, तो वो करीब आगे कहा और करीब आओ। करीब आगे कहा बाबी साहब मैं तुझे कह रहा हूं और करीब आ जाओ। तो वो और करीब आए। वो कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पर फख्र करने लग पड़ा कि मेरे घुटने जो हैं वो हजूर के घुटनों को छूने लग पड़े। अब ये किसी और के जिस्म के साथ नहीं लग रहे थे, कमली वाले के साथ लग रहे थे। तो मेरे भाई यहाँ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज बाप के चेहरे पर आ जाए तो बिनाई वापस आ जाए। तो जो जिनकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, उनके साथ ये जिस्म टच हो रहा हो तो वो हजरत वाबसा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे फख्र न करे। और आगे से आका कहते हैं ये नूरे इल्म बता रहा हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाबसा सवाल करने आए हो? कहा जी आका सवाल ही करने आया हूं। और मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाबसा मैं बताऊं या खुद बतला दोगे? कहा आका आप ही बतला दें। तो मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि तू खैर और शर के बारे में पूछने आया है। कहा कि भलाई क्या है और बुराई क्या है? तू ये सवाल करने आया है कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। तो मेरे भाइयों जो बंदा पीछे आए मेरे आका उसके दिल को भी जांच लेते हैं कि वो क्या पूछने आया है और क्या लेने आया है।
میرے بھائیوں محفل میں اب ہم آ جائیں سچے دل سے تو یہ حضور پہچانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ یہ میرے آقا کا نور علم ہے۔ میرے بھائیوں کہ آپ پیچھے سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ سوال کرنے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے تو نہیں کسی شاعر نے کہا ڈٹھے برق کھول قرآن سارے، تیری شان دیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا دن راتی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا، تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا موڑ موڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ میرے بھائیو اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اب دہا سے مراد نور علم ہے، اور لیل سے مراد کیا ہے؟ لیل سے مراد دامن افق و کرم ہے، لیل سے مراد دامن افق و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو میرے آقا چھپا لیں گے۔ میرے بھائیو اب وکیل کے پاس ہم جاتے ہیں، مقدمہ ہم پر ہو جاتا ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، اور وکیل جو ہے ہم جھوٹے بھی ہوں تو وکیل جج کے سامنے ہمیں سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم ہی نہیں کیا ہے اسے چھوڑا جائے۔ میرے وکیل کیا کہتا ہے کہ اس نے میرے موکل نے جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے۔ اب ہم اکثر نعت خوان بھی کہہ لیتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل میں بھی مانتا ہوں، وکیل کا مطلب ہوتا ہے نگہبان۔ کیا ہوتا ہے؟ نگہبان۔ اب میں بھی مانتا ہوں کہ حضور ہمارے وکیل ہیں، نگہبان ہیں، لیکن میں نہ ایک دلیل پر رک گیا۔ اب وکیل نے کیس پیش کیا کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے۔ اب گواہیاں لگ جاتی ہیں، شہادتیں آ جاتی ہیں اور گواہیاں اس کے خلاف ثابت ہو جاتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وکیل کرنے کا بھی فائدہ نہ رہا، جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اسے سزا لاگو ہو گئی ہے۔ اب وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے، اسے چھوڑا جائے۔ حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہے۔ وکیل تو ہار جائے گا جب ثبوت اس کے خلاف، وہ جو مجرم ہوگا اس کے خلاف آ جائیں گے، لیکن شفیع نہیں ہارے گا۔ وکیل کہتا ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے، اور شفیع کیا کہیں گے؟ اس نے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، سبحان اللہ، میرا آنا دیکھا جائے۔ یہ شفیع ہے، میرے آقا شفیع ہیں۔ اور لیل سے مراد کیا ہے؟ دامن افق و کرم ہے، جس میں کملی والے جو ہیں اپنی کملی میں وہ گناہ گاروں کو چھپا لیں گے۔ میرے بھائیو دہا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زاریہ بھی ہیں، احوال زاریہ بھی ہیں، یعنی کمالات، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں، جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بنو سلمہ کی مسجد زور کی نماز 2 رکعتیں پڑھی جا چکی۔ اب میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ چہرہ مبارک بددہا ہے، یہ حوالے جاری ہیں، آقا کا چہرہ اٹھ رہا ہے کہاں؟ آسمان کی طرف۔ اور جب آسمان کی طرف اٹھا
تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس سونیا جدے تیری مرضی اسی قبلہ عہدے کر دے سا. آگے والی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھاتا جاؤں بھائی، میں ادھر کہتا ہوں بنیامین پانی لاؤ، تو بنیامین نے کہنا ہے بھی پیر صاحب، بنیامین یہ کہہ دے پیر صاحب خطاب کر لیں بعد میں پانی لے آؤں گا. اب جب بنیامین بعد میں پانی لائے گا تو میری مرضی تو نہ رہے گی، بنیامین کی مرضی ہو گئی. میری مرضی اب ہے کہ اب یہ کام ہو. اگر یہ اب کام نہ ہو تو پھر والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ کیوں آیا ہے؟ میرے بھائیوں، اب میری مرضی ہے کہ ابھی کام ہو، اور بنیامین کہتا ہے کہ بعد میں کر لیتے ہیں. یہ سادہ مثال اس لیے کر رہا ہوں سمجھ آ جائے. تو جب بعد میں کرے گا تو اس کی مرضی ہو جائے گی، میری مرضی نہیں رہے گی. اگر اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے محبوب نماز مکمل کر لے بعد میں قبلے کو بدل دوں گا تیری مرضی، لیکن پھر محبوب کی مرضی تو نہ رہا، محب کی اپنی مرضی ہو گئی. اللہ پاک نے اسی وقت کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سوڑیا جدے تیری مرضی اسی قبلہ عہدے کر دے سا. یعنی یہاں تک یہ بتلا دیا کہ تیرا چہرہ بددعا ہے، یہ چہرہ کدھر مڑ جائے گا، یہ مشرق کی طرف ہو جائے، مغرب کی طرف ہو جائے، شمال کی طرف ہو جائے، جنوب کی طرف ہو جائے، محبوب جدھر تیرا چہرہ پھر جائے گا قبلہ میں ادھر بنا دوں گا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دل کی مرضی بھی چیک کر لی کہ میرے محبوب کی مرضی یہ ہے، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے مسلمانوں، جہاں پر جس طرف میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا ہے تم بھی چہرہ پھیر لو. جہاں پر میرے محبوب پھر گئے ہیں تم بھی پھر جاؤ. می بڑیا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بڑیا سائے جدے یار موڑیاں زلفاں. میرے بھائیو آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چہرہ انور کر دیں یہ قبلے کی سمت بدل جائے. اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، خود سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کی عروج کی، بالغ الللا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نہ سفر بشرط محال ہے، نہ طلب بقاعدے سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، تم آ رہے ہو مجھے بارہا گما ہوا، تم آ رہے ہو تم آ رہے ہو کشاں کشاں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں مدینے میں جب چہل قدمی کے لیے نکلے نا تو ایک وفد طارق اسے بعد میں کہا گیا، اور وہ وفد خیمے لگا کر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. انہوں نے 3 شخص کھڑے تھے اور سرخ رنگ کا اونٹ پھیر رہا تھا.
اور آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے کہا کہ یہ سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند تھا، آپ نے کہا یہ بیچنا ہے؟ وہ چہرے کو ہی دیکھتے گئے، ودھا والے چہرے کو، کہا جی نہیں بھی بیچنا تو آپ لے لیں۔ کہا میں تو پیسے نہیں لے لایا اور میں تو چہل قدمی کے لیے نکلا ہوں، پیسے پھر بھجوا دوں گا۔ کہا جی آپ لے جائیں۔ وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، اور جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک نے کہا نام ہی نہیں پوچھا، دوسرے نے کہا نام کیا پوچھتے، وہ تو سونا ہی بڑا سی۔ ایک نے کہا آنکھوں کی مستی نہیں دیکھی، وہی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ دوسرے نے کہا تھوڑا سا مسکرائے تو میں نے پتھر کی طرف دیکھا، وہ بھی چمک رہا تھا۔ تیسرے نے کہا بول رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے منہ سے پھول جڑ رہے ہوں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقابت آوے، جے او چاہے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جھاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جلی جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی ایجاد نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، کھل کو دینے مولے دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی کدھر نظر نہ آوے۔ ایسے تو کسی شاعر نے کہا ایک باری لانگا تو ساڑی جاتے، داریاں کرے سا میں سکہ نہ آتے، پھل پان مصری الائچیاں مگیساں، عطر گلاباں تھی مل مل دویساں، کول ویسا بننا بنا کے، ایک باری لانگا تو ساڑی جاتے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھرا دے ہیرے، انج تے غریباں پر دل تا امیرے، جو چیز دیسا میں دیسا نہ جا کے، اے سوال فرید دامن گن، جن جان کٹ گن، لٹ مال ود گن، مویاں دیا خبراں آپے ہی چل گن، دل ٹھار لیسا مٹھائی اداتے، ایک باری لنگا تو ساڑی جاتے۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں جن کا حسن اتنا کمال ہو، اور چوتھا شخص آیا بھائی وہ تم سے اتنا قیمتی اونٹ لے گیا اور ضمانتی بھی نہ لیا، تو خیمے کی جو سردار کی بیوی اس نے پردے کی اوٹ سے ساتھ نکالا، اس نے کہا آنا ضامن ہوں، میں اس کی ضامن ہوں۔ کہا تو جانتی ہے؟ کہا میں بھی نہیں جانتی، لیکن وہ جب تم سے تجارت کر رہا تھا تو میں بھی دیکھ بیٹھی تھی، وہ تو خوبصورت ہی بڑا تھا، تو میں نے کہا جو خوبصورت اتنا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میرے والد کو کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے پوچھنا تھا، میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں، ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، میں چہرے کو نہ دیکھ سکی، انگلیوں پر نظر پڑی، پاؤں کی انگلیوں پر نظر پڑی، آئے کہ آج تک انگلیوں کا حسن ہی آنکھوں سے نہیں ہٹ سکا، انگلیوں کا حسن ہی آنکھوں سے ہٹ، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو جس ہستی کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اور جس ہستی کے پاؤں کی انگلیوں کا حسن اتنا ہو، چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہا مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمکدی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تی آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد پریاں۔ میرے بھائیوں اور محمد دا کر ربو کا ماما کلا، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ولا الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، تیری آنے والی گھڑی محبوب پچھلی گھڑی سے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، محبوب تیری آنے والی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو خوش بخت ہیں کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو کانوں میں اذان آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कदर पूछनी है तो हजरत सुलेमान से पूछें, ये कदर पूछनी है तो हजरत बिलाल से पूछें। मेरे भाइयों, हम तो पैदा हुए तो कानों में ये अजान आई, ये आवाजें कानों में आई, ये आवाजें आने के बावजूद भी उस हस्ती से उस तरह मोहब्बत ना हो सके। आओ मेरे भाइयों, और अल्लाह ने कहा वाला सौफा योती का रब्बु का फतारदा, महबूब तुझे मैं इतना अता कर दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया करम ये कहते हैं या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो कहा वाला सौफा योती का रब्बु का फतारदा, महबूब मैं तुझे इतना अता कर दूंगा कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। आओ मेरे भाइयों, उस महबूब के साथ अपनी लौ लगा ले। ये आंखें जब भी देखें किसी और को ना देखें, ये जब भी देखने की कोशिश करें तो कमली वाले को देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतना। और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो कमजोरी है, सबसे बड़ी जो है ना वो खूबसूरती कमजोरी है। तो मेरे भाइयों, हसनैन के नाना सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जिसने उनको तक लिया तो वो ये कहते हैं कि देखना हराम तुझे देखने के बाद, जन्नत तुझे सलाम तुझे देखने के बाद। आओ उसी जात के साथ अटैच हो जाए। ये आंखें जब भी देखें, ये दुनिया की खूबसूरत लड़की पर न मर मिटे, ये किसी खूबसूरत गाड़ी पर न मर मिटे, किसी कोठी पर न मर मिटे, बल्कि ये अगर देखें तो ये मर मिटे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मर मिटे। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह, आपको ना वलियों के मिलने का बड़ा शौक होता था। तो आप वो किसी ने कहा कि ये पहाड़ पर एक बुजुर्ग बैठा है, तो आप गए जब, तो एक टांग कटी हुई पड़ी थी और गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डी थी। कहा ये टांग का क्या मामला है? तो जब गए, सलाम दुआ हुई, बैठे, रात दुनिया की बातें होती रही। तो ये मेरे आका की सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक पहुंचाना। जो ही खड़े होने लगे, आपने कहा कि ये आपका मामला हुआ है बाहर? कहा जी मेरा ही हुआ है। कहा कैसे हुआ है ये भी बता दे। कहा 7 दिन बारिश बड़ी हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि गार में मैंने मर जाना है, ठंड भी बड़ी थी। तो मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, या अल्लाह धूप निकाल दे। तो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और धूप निकल आई। मैं गार के मुंह के आगे बैठ गया कि धूप जो है वो मुझे लगे और गर्मैश आ जाए। तो मैं बैठा ही हूं तो एक खूबसूरत औरत गुजरी है यहाँ से। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा पहाड़ पर अकेली औरत और यहाँ क्या लेने आई है? वो गुजर गई है। तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि खूबसूरत बड़ी थी, जाकर दोबारा देखता हूं। ये तो अल्लाह के बनाए काम, बंदी को देख कर दोबारा देखने की मत शौक। हाय, हसनैन के नाना को देख ले तो फिर क्या शौक पैदा होगी। जो ही दिल में तड़प पैदा हुई कि जाकर दोबारा देखता हूं, अभी ये एक कदम आगे ही रखा है तो आवाज आई कि यारी हमसे और ख्वाहिशों गैरों की। बस उसी वक्त तलवार पकड़ी और टांग को काट दिया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनाफी क्यों चली है। आओ मेरे भाइयों, कोशिश करें, ये आंखें जो हैं इसमें हया डालने करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, और अपनी जुबान को मीठा कर लें। दुरूद पाक पढ़ा करें मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ा करें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप जुबान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र रहता था। तो उजाम के पास सजामत करवाने गए तो आप क्यों हिल रहे थे? जब वो लबे काटने के वक्त आया ना, इस जगह पर आया तो उसने कहा जी ये जिक्र बंद कर दे, ये कैंची ये उस तरह नहीं देखेगा कि ये बली के होंठ है ये किसके हैं। तो अब थोड़ी देर खामोश रह कहते हैं तू चला उस तरह, ये कैंची जो चलानी है चला,
ہوٹ کٹتا ہے کٹ جائے پر یار کا ذکر نہیں بند ہو سکتا. آؤ میرے بھائی اپنی زبانوں کو دنیا کے گانوں فلمیں ڈراموں سے یا دنیا کی لوگ باتوں میں نہ ضائع کریں. یہ پچھلے دنوں میرے ماموں جان فوت ہوئے تو میں